صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور تعریفیں بھرپور انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ شاعر اس انداز میں نعت کو شروع کرتا ہے، آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آیتیں آیتوں سے ملا کر جب میں کہوں گا نا آیتیں آیتیں سے ملا کر ان کی یکجا سنا کر رہا ہوں۔ آیتیں آیتوں سے ملا کر آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا سنا کر رہا ہوں۔ آیتیں آیتوں سے ملا کر آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا سنا کر رہا ہوں۔ بات رخ سار کی آ گئی ہے، میں نے کہا ہے بات رخسار کی آ گئی ہے تو آپ نے کہنا ہے والضحا والضحا۔ بات رخسار کی آ گئی ہے، والضحا والضحا کر رہا ہوں۔ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا سنا کر رہا ہوں۔ آپ سب چاہتے ہیں کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو؟ کون چاہتا ہے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ خواب میں ہوگا دیدار سرور، خواب میں ہوگا دیدار سرور، سو رہا ہوں یہ امید لے کر۔ خواب میں ہوگا دیدار سرور، سو رہا ہوں یہ امید لے کر۔ اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے، اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے دل کو غار ہرا کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے دل کو غار ہرا کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے دل کو غار ہرا کر رہا ہوں۔ اب اگلا جملہ ہے، پیش کرتے درودوں کی ڈالی، پیش کرتے درودوں کی ڈالی، لاکھوں لوگوں نے نسبت جگائی، پیش کرتے درودوں کی ڈالی، لاکھوں لوگوں کی قسمت جگائی۔ اس لیے چھوڑ کر میں بھی صرف صلی اللہ کر رہا ہوں۔ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا سنا کر رہا ہوں۔ آیتیں آیتوں سے ملا کر
یکجا ثنا کر رہا ہوں، بات رخسار کی آ گئی ہے، والضحیٰ کر رہا ہوں۔ اب آخری مرہ جان دی تب کھلی جا کے قسمت، جان دی تب کھلی جا کے قسمت، مصطفیٰ رخ کر لوں زیارت، دے دو مہلت نکیروں کے اس دم، دید خیر الورا کر رہا ہوں، آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں۔ میں تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ تمام بھائیوں نے دعوت پہ شرکت کی۔ حقیقت میں یہ بہت ہی بڑی محفل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ان محافل کے اندر بیٹھتا ہے شروع سے لے کر اخیر تک، تو اس محفل کے اختتام پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اٹھو اور بخشے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو مجھے نہایت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ میں نے 16 سال کی عمر میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا، کہ 16 سال کی عمر میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ مختلف جگہ پر میں نے الحمدللہ قرآن کی خدمت کو انجام دیا، اور تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ بے شمار بچوں کو الحمدللہ حافظ قرآن بھی بنایا ہے اور ناظرہ بھی پڑھایا ہے۔ لیکن جتنی خوشی یہاں پہ مجھے ملتی ہے اتنی خوشی پہلے کبھی بھی نہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان کا جب جان اور مال اور وقت، یہ تینوں چیزیں جس چیز پہ لگتی ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج سے 2 رمضان پہلے بھائی اکرم صاحب نے یہاں پہ مجھے لایا۔ پہلے رمضان میں ہم نے ایک مکان کے اندر تراویح کا اہتمام کیا اور قرآن پاک سنایا، اور اس کے بعد 1 سال تک اس ادھورے گھر کے اندر بچوں کی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ 1 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کمرہ اور یہ 4 دیواری ہمیں عطا کی، اور 1 سال کے عرصے کے اندر پچھلے رمضان ہی کے اندر، رمضان سے کچھ دن پہلے یہ کمرہ اور یہ جگہ تیار ہوئی، اور پچھلے رمضان میں پہلی تراویح ہم نے یہاں پہ پڑھی، اور یہ دوسرا رمضان ہماری اس مسجد اور مدرسے کا جو ہمارا آیا، تو میرے ختم قرآن کے ساتھ میرے ان بچوں نے بھی اپنے کلام کی تکمیل کی، جن کو میں نے الف با سے شروع کروایا تھا، اور الف لام میم سے لے کر والناس تک انہوں نے بھی قرآن کو پورا کیا۔ اور آج الحمدللہ میں نے بھی الف لام میم سے اس رمضان کے شروع میں شروع کیا اور والناس تک آپ کی خدمت میں قرآن کو سنایا۔ تو سب سے زیادہ خوشی مجھے آج ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں 30 سال بنتے ہیں، 32 سال بنتے ہیں، لگاتار الحمدللہ قرآن پاک سنا رہا ہوں، لیکن جتنی خوشی آج ہے اتنی شاید ہی پہلے، ہاں پہلے دفعہ جب پہلے مکان میں نے قرآن سنایا تھا، اس وقت کچھ حالات میرے اوپر ایسے آئے تھے کہ میں ایک مسجد میں پہلے امامت کرتا تھا، اس مسجد کے بعد وہ جگہ مجھ سے چھوٹ گئی اور وہاں سے میں چھوڑ کے آ گیا۔ تو رمضان سے پہلے
میں نے تقریباً 4-5 مساجد میں کہا کہ میں فی سبیل اللہ مسجد کی خدمت کروں گا، نماز بھی پڑھاؤں گا اور بچوں کو بھی پڑھاؤں گا، کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، لیکن وہاں پہ مجھے جگہ نہیں ملی۔ تو 3 دن پہلے تک، پچھلے رمضان سے 3 دن پہلے تک جو میرے دل کی کیفیت تھی، یا میرا اللہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا کہ کتنے عرصے کے بعد آج اس رمضان میں کہیں میں قرآن سنانے سے محروم نہ ہو جاؤں، تو تقریباً رمضان سے 3 دن پہلے بھائی اکرم صاحب کا فون آیا کہ اس طرح جگہ ہے، وہاں پہ اسی سال قرآن سنانا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی اسی کی تلاش میں ہوں، انشاءاللہ میں قرآن بھی سناؤں گا، اور خود الحمدللہ پورا انتظام کر کے، صفوں کا انتظام کیا، بجلی کا انتظام کیا، سارا انتظام کر کے قرآن بھی سنایا اور بچوں کو بھی پڑھانا شروع کیا، جس کی برکت یہ ہے کہ آج اس جنگل کے اندر یہ منگل بنا ہوا ہے کہ یہاں آبادی رہنے کو بہت تھوڑی سی ہے، آبادی رہنے کی بہت تھوڑی سی ہے۔ ہمارے محلے کے ٹوٹل 5 گھر بنتے ہیں، 10 گھر ہیں جن میں 5 عیسائیوں کے ہیں اور 5 گھر مسلمانوں کے ہیں، لیکن آج الحمدللہ یہ پورا صحن ہمارا بھرا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اس قرآن کی محبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھائی اکرم صاحب کے ساتھ ہمارے بھائی سلیم صاحب اور ہمارے بھائی عاصم مغل صاحب نے الحمدللہ اس کا تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ ہم مسجد کو شاندار قسم سے تعمیر کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ بھائی سلیم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور بھائی عاصم مغل صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی سلیم صاحب پہ میری ابھی نظر پڑی ہے تو آپ آگے تشریف لے تھوڑے سے، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، تو انشاءاللہ انہی کی بدولت ہمارا یہ کام اللہ کی توفیق کے ساتھ اور ان بھائیوں کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہمارا مسجد کی تعمیرات اور مدرسے کا آغاز انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہر بھائی اپنے دل کی گہرائیوں سے ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھے کہ جلد از جلد ہماری یہ مسجد تعمیر ہو جائے تاکہ ہمارا یہ کام اور آگے بڑھ جائے۔ الحمدللہ 1 سال کے اندر 4 بچے اور 2 بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا اور تقریباً 7 بچے ایسے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آج ناظرے والوں کی ہم دستار بندی کرنے لگے ہیں، لیکن اگلا رمضان جب آئے گا تو انشاءاللہ یہاں سے حافظ قرآنوں کی دستار بندی ہوگی۔ تو سارے بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 4 بچے اکٹھے آئیں تاکہ ان کی دستار بندی کی جائے، اور پھر اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ سید رحیم، سہیل، محمد عمیر اور محمد عبداللہ، یہ 4 بچے آئیں۔ حضرت یہ بھائی رفیع صاحب کے 2 بچے ہیں، محمد سہیل اور محمد سید کریم، اور ان کی ایک بچی ہے۔ 3 بچوں نے ان کے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ میرے والد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، والد صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان بچوں کی دستار بندی میں حصہ ڈالیں۔ ان الحمد للہ والعظمت للہ والقدرت للہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا معين له ونشهد أن سيدنا
وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت، شوق، عقیدت، ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ اپنے پیارے محبوب امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. میں نے دل میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا بآواز بلند پڑھ لیں. پتہ نہیں آپ بآواز بلند کو یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا. بآواز بلند کہا جاتا ہے اونچی آواز سے پڑھنا. تھوڑا سا آپ محفل کو بنائیں نا تاکہ میں بھی کچھ کہہ سکوں. ایک مرتبہ اونچی آواز سے درود شریف پڑھ لیں. چلیں، آپ قاری صاحب بھی فرما رہے تھے، حضرت سیکرٹری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ نے سارا دن مزدوری کی، کام کیا، آپ تھکی ہوئی ہے. میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ جس بھائی نے درود شریف پڑھ لیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے پڑھا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا میرے قریب آ جائیں. بالکل تھوڑا تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل دیں تاکہ آپ کی نیند دور ہو جائے، بیداری آ جائے.
اور میں کچھ سنا سکوں اور آپ کچھ سن سکیں. یہ بات تو آپ بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی مقرر سے، کسی خطیب سے اگر کچھ سننا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ثناخان مصطفیٰ بھائی فیصل صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ چاہے کوئی قاری تلاوت کر رہا ہو یا نعت خوان نعت پڑھ رہا ہو یا خطیب خطابت کر رہا ہو، مقرر تقریر کر رہا ہو، تو اس سے سننے کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہماری جن لوگوں کے ساتھ نسبت ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ تو اس وقت تک بات کر بھی نہیں سکتے جب تک کہ سننے والے بیدار نہ ہو جائیں. کیوں؟ کہ ہم نہ خود ناقدرے ہیں، ہم خود نہ ناقدرے ہیں اور نہ کسی اگلے کو ناقدری کرنے دیتے ہیں. اگر ایک آدمی شعلہ نوائی سے تقریر کر رہا ہو، پوری طاقت، پورے زور کے ساتھ، پورے اپنے حکمت و بصیرت کے ساتھ، پوری محبت اور شوق اور عقیدت کے ساتھ خطاب کر رہا ہو، اور سامعین آگے سے سو رہے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ قدر دانی ہوگی یا ناقدری ہوگی؟ آپ اونچی آواز سے بتا دینا کیا ہوگی؟ ناقدری ہوگی. اور اگر آدمی کسی چیز کی ناقدری کرے تو پھر خالق کائنات ناقدرے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اگر قرآن مقدس کا نور دل میں سمیٹنا ہے، اگر قرآن مقدس کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے، اگر قرآن مقدس کا نور دل میں بسانا ہے، تو پھر اس قرآن کی قدر کرنی ہوگی. کیوں؟ کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، فیصل بھائی، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے اس مجمع میں پٹھان تو بہت سارے بیٹھے ہیں، یہ سارے مجاہد ہیں ماشاءاللہ، یہ طالبان ہیں، سارے مجاہد ہیں، یہ جتنے بھی پٹھان ہیں، چاہے وہ پنڈی میں رہ رہا ہے یا وہ بلوچستان میں ہے یا افغانستان میں ہے، ان سب کا تعلق مولا عمر سے ہے، یہ سارے ماشاءاللہ مجاہد ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ آپ مجاہد نہیں بن رہے، مجاور نظر آ رہے ہیں. جو مجاہد ہے نا، جس کے دل کے اندر قرآن مقدس کی جتنی عظمت ہے، جتنی قرآن کے ساتھ محبت ہے، قرآن والے صاحب قرآن کے ساتھ جتنی محبت ہے، اتنی محبت سے آپ کی سبحان اللہ کی آواز اور سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے. میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. نہیں، ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دینا سبحان اللہ. ہم نے ہر دور میں، الیاس صاحب، ہم نے ہر دور میں، محترم سلیم صاحب، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسرو، فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے. فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے. کیوں؟ کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عاشق رسول بیٹھے ہیں نا، وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو اپنے محبوب سے جتنی محبت کرتے ہیں نا، اتنی اونچی آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے،
نصیب کیسا بھی ہو محترم ظہیر بھائی، نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، اس روات والوں اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، حضور سنیو اپنے محبوب کے ساتھ محبت رکھنے والے عظیم مجاہدوں، نام ہے محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو فیصل بھائی، نصیب کیسا بھی ہو، وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ ساؤنڈ آپ کا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا چل رہا ہے آپ کے اس ساؤنڈ کے اندر، اور اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ کو تھوڑا سا اور بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس شعر کے مصداق ہیں، آپ اپنے آپ کو اس شعر کے مصداق سمجھتے ہیں نا، تو اس شعر پر پھر آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ راہ وفا میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ انہوں نے ہر دور میں یہی کہا ہے کہ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو۔ اگر کوئی مولانا جبل استقامت، وقت کے امام احمد بن حنبل، سنیوں کے وزیر اعظم، جرنیل اعظم، جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کے اس مقدس اور اس بابرکت قافلے کا عظیم ہیرو حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید نور اللہ مرقدہ کو جو جانتا ہے، میں ان کے لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو جس طرح انہوں نے قربانی دی ہے نا، آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سلام عقیدت پیش کرنا ہے کہ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو۔ ارے شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، ارے شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو۔ مجھ سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ گستاخ صحابہ کا احترام ہمارے دلوں میں، جس کے دل میں نہیں ہے نا ایک دفعہ اونچی آواز سے کہہ دے ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے۔ توحید و رسالت کی، سلیم صاحب، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے۔ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے۔ آقا کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ جو بار نبوت